السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے نصیب اور تقدیر کے بارے میں گفتگو کی تھی اور آپ سب نے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا تھا، اور اس میں ہم نے جانا تھا کہ نصیب کیسے بنتا ہے، تقدیر کیسے بنتی ہے۔ آج کا سوال بھی نصیب کے بارے میں ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے تو وہ نصیب یعنی ایک اپنے لیے مقرر شدہ حصہ لے کے آتا ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی شخص جو نصیب لے کے آتا ہے، کیا اس میں کسی طرح کی تبدیلی ممکن ہے؟ یعنی کیا نصیب بدلا جا سکتا ہے؟ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر عظیمی صاحب، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے پروگرام میں بلایا۔ نصیب کے حوالے سے ہم 2 سیشن پہلے کر چکے ہیں، اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ سوال آپ کا بہت اچھا رہا۔ اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہوئے سب سے پہلی بات جو ہم واضح کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ نصیب قرآن کے مطابق نصیب مما کسبوا، جو کسب تم نے کیا اس میں سے نصیب لکھا گیا۔ اب یہ نصیب جو لے کے آ گئے، اگر یہ قابل اصلاح یا تبدیلی والا آئٹم اس کے اندر نہ رکھا جائے تو پھر ہماری نماز، روزے، عبادتیں، ریاضتیں، معافیاں، تلافیاں یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر یہ جو کچھ لکھا گیا اور اسی کو فکس کر دیں تو پھر یہ یہاں جو معاملات کیے جا رہے ہیں یہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ غور یہ کرنا ہے کہ جو لکھا گیا کسب سے لکھا گیا، اب اس کو ٹھیک بھی کسب سے ہی کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں سورہ زمر 39 سورہ میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر اسراف کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو رجوع اللہ کرنے سے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اب لا تقنطوا من رحمت اللہ کی وسعت یہ ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہ معاف کرے گا۔ تو اب معافی تلافی کے لیے ہم نے اپنے کسب میں وہ تبدیلیاں لانی ہیں جس کی وجہ سے یہ نصیب کا سسٹم ری رائٹ ہو جائے۔ نصیب کے حوالے سے ہم نے پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی کہ جو نصیب ہم ساتھ لے کے آئے وہ یہاں توفیقات کی صورت میں ہمیں پرووائڈ کر دیا گیا۔ اب ان توفیقات کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہے، یعنی پچھلے نصیب کو بھگتنا ہے اور یہاں پر اگلے والا نصیب لکھوانا بھی ہے۔ یہ 2 کام ہو رہے ہیں۔ اب اس کو ری رائٹ کرنے کا اسی مقام پہ ری رائٹ ہو سکتا ہے اور نیکسٹ لائف کے لیے بھی ری رائٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہم جاتے ہیں تو سورہ فرقان 25 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر اس کی 70 ہے۔ وہاں ارشاد اس طرح سے ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ جو کوئی تائب ہوا اور ایمان لایا اور عمل صالح کرتا رہا تو اس کی سیئات کو حسنات کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو تبدیلی کے لیے ہم نے ایک ویڈیو کے اندر جس میں توبہ کی بھی بات تھی، تو توبہ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جب ڈائریکشن غلط ہو جائے تو پہلے رکتے ہیں، پھر رخ سیدھا کرتے ہیں، پھر واپس اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے خرابی پیدا ہوئی تھی۔
تو نصیب کو ری رائٹ بھی کیا جا سکتا ہے، معافی تلافی کا راستہ ہے۔ اسی کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ ارشادات بھی ہیں، اور سورہ البقرہ کی 160 آیت بھی اسی پر شہادت دیتی ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ، مگر جو تائب ہو جائیں، اصلاح کر لیں اور کھول کر بیان کریں۔ یہ 3 سٹیپ ہیں، جو توبہ کر لیں، عمل صالح کر لیں اور کھول کر بیان کریں۔ یعنی صرف کہہ دینے سے نہیں ہوتا، کھول کر بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ عملاً بندہ اس میں ری رائٹ والے سلسلے میں داخل ہو جائے۔ تو نصیب جو ہے وہ اگر فکس کر دیا جائے تو یہاں بہت سارے معاملات سٹک ہو جائیں گے، عبادتوں ریاضتوں کا اور معافیوں تلافیوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ نصیب جہاں سے لکھا گیا وہ توفیقات کی صورت میں ہم نے یہاں استعمال کرنا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ جس مہینے میں کام کر کے آئے، مثال میں دیتا ہوں کہ مہینہ فروری کا مہینہ ہے، اس کی 1 تاریخ کو جو ہمیں تنخواہ ملی تھی وہ جنوری کی کمائی تھی، اور ہمیں پے کی گئی فروری کی 1 تاریخ کو۔ اب ہم فروری میں جو چیزیں، جو مال اور پیسے استعمال کریں گے، اس کا فروری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جنوری سے ہے۔ جنوری میں کمایا تھا، فروری میں لے لیا۔ اب جو فروری کے مہینے میں ہم نے خرچ کرنا ہے وہ جنوری کی کمائی سے کرنا ہے، اور اس خرچ کے ساتھ جو ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، جو اگلی کمائی ہے، وہ ہمیں مارچ کی 1 تاریخ کو مل جائے گی۔ اس زندگی میں جو توفیقات ہم ساتھ لے کے آئے ہیں وہ ہمارا نصیب پری رائٹ کر کے بھیجا گیا، پچھلے عالم سے ہم ساتھ لے کے آئے۔ یہاں ان توفیقات کے مطابق ہمارا سٹیٹس مقرر ہوا۔ کوئی آسودہ حال خاندان میں پیدا ہوا، کوئی کمتر میں ہوا، کوئی شاہی خاندانوں میں، محلوں میں پیدا ہوا۔ تو یہ سٹیٹس وائز جو معاملہ ہے، یہ نصیب کا سسٹم ساتھ لے کے آئے ہیں۔ اب یہاں سے جب ہم نے آگے جانا ہے تو یہ زندگی کنٹینیو رہے گی، اگلے عالم میں پھر سے پیدا کر کے پھر سے حساب کتاب اور معاملات اسی طرح سے ہمیں پورے کرنے ہیں۔ تو جو اگلی کمائی ہم یہاں سے کر رہے ہیں وہ اس سٹیٹس کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہم پچھلے عالم سے یہاں لے کے آئے تھے۔ تو اگر اس میں تبدیلی کا معاملہ نہ ہوتا تو پھر سسٹم آگے نہیں چلتا۔ تبدیلی موجود رہتی ہے، یہاں کے لیے بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگلے کے لیے تو جو رائٹ کروانا ہے وہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ تو کچھ بھی اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، جو ہم یہاں سے آگے بھیجیں گے وہ آگے لے لیں گے، یہاں جو آج کریں گے کل وصول کریں گے، کل کریں گے پرسوں لے لیں گے۔ ایک زندگی کا ما حاصل دوسری زندگی میں، اور یہ کنٹینیو پروسیس ہے جو آگے کو چلے گا۔ تو نصیب ہمارے کسب میں سے ہے، اور اگر ہم کسب کو ٹھیک کر لیں تو اسے درست کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور بعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کے علم میں اضافہ کرے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔